ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گلے میں ڈال دی اور پیچ در پیچ دینے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ وہ تشریف لائے اور دھکے دے کر اس ملعون کو ہٹایا۔ کفار نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ کبھی آپ کے جسم اطہر کے اوپر نجاست لا کر ڈال دی، کبھی آپ کے گلے میں چادر ڈال دی اور کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے، تاکہ صبح و سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ آپ کے قتل کے منصوبے بنائے گئے، جسم اطہر کو لہو لہان کیا گیا، آپ کو قید میں رکھا گیا، آپ کے صحن میں آپ کے کھانے کو خراب کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخیاں کی گئیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون کہا گیا اور کبھی آپ کو جادوگر کہا گیا، کبھی آپ کو شاعر کہا گیا۔ ابو لہب نے آپ کو ایک مجلس میں بہت برا بھلا کہا۔ قارئین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام تر سختیاں، یہ تمام تر تکالیف، یہ ساری باتیں آقا علیہ السلام نے صرف اور صرف دین کی بنیاد پر برداشت کیں۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کفار پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پریشان کیا۔ ایک روز قریش کے ایک اوباش نے سرے بازار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ اسی حال میں گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا سر دھو رہی تھیں اور اپنے بابا کی اس حالت کو دیکھ کر رو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تسلی دیتے اور فرماتے، رو نہیں میری بیٹی، میرے اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ میری بات کو، میرے دین کو ہر کچے پکے گھر میں پہنچا کے رہے گا۔ میری بیٹی، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔ ابو لہب کے خبث باطن کا حال یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کی بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے سورۃ الکوثر کو نازل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، عظمت اور مقام کو بیان فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر، خیر کثیر، حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ میرے محبوب، آپ نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، وہی ابتر ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں جو ابو لہب، ابو جہل ان کے نام دیوا ہوں، آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، لیکن پوری کائنات کے اندر لاکھوں، کروڑوں، اربوں لوگ موجود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہیں، محبت کرنے والے ہیں، آپ کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والے ہیں، اپنے مال کو قربان کرنے والے ہیں۔ اور نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ نبوت کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی تو اس شخص نے، ابو لہب نے، اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے، اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دی، اور عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا، ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ کر اس نے آپ کے سامنے آ کر نعوذ باللہ
تھوک دیا لیکن وہ آپ اس سے محفوظ رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا دل دکھا آپ کا کہ آپ نے فرمایا خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد جب عتیبہ واپس اپنے باپ کے پاس پہنچتا ہے تو اپنے باپ کو بتاتا ہے کہ میں نے اس طرح سلوک کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ باپ پریشان ہو گیا، کافر تھا، منافق تھا، دشمن تھا، لیکن جانتا تھا کہ پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ آگے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نہیں کچھ کہا۔ بیٹا کہنے لگا کہ انہوں نے اس طرح سے کہا ہے، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ ابو لہب ڈر گیا۔ انہی دنوں عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ دوران سفر ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ رات کو درندے آتے ہیں۔ اب ابو لہب کے کانوں میں وہ الفاظ گھوم رہے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹے عتیبہ کے بارے میں فرمائے تھے کہ اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ ناظرین کرام، ابو لہب کو خوف تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اہل قریش سے کہا میرے بیٹے کی حفاظت کا انتظام کرو، کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کا خوف ہے۔ وہ جانتے تو تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اس کا خوف بھی تھا، ان کو پتہ بھی تھا، لیکن اپنی انا کے واسطے کہ ہم سردار ہیں، ہم رشتے میں بھی بڑے ہیں، سرداری میں بھی بڑے ہیں، ہم کیوں اس کی بات کو مانیں، ہم کیوں اس کا کلمہ پڑھیں، صرف اسی وجہ سے وہ اسلام قبول نہ کر سکے۔ ناظرین کرام، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا میرے بیٹے عتیبہ کی حفاظت کرو۔ اب اس کے بعد قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اونٹ بٹھا دیے اور خود سو گئے۔ درمیان میں عتیبہ تھا اور عتیبہ کو اونچے سامان کے بالکل اوپر جا کے بٹھایا گیا۔ رات کا وقت ہوتا ہے، وہاں پر ایک شیر آتا ہے، اونٹوں کے حلقے سے گزرتا ہے اور آ کر وہ عتیبہ کو پھاڑ دیتا ہے، اس کو مار دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ وہ مصائب ہیں، وہ مصیبتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں ان لوگوں نے کھڑی کی ہیں۔ اور ابن اسحاق کا بیان ہے ایک دفعہ عراش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آتا ہے۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے اور جب اس نے قیمت طلب کی تو ٹال مٹول کرنے لگا۔ عراشی نے تنگ آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مجمع عام نے فریاد شروع کر دی۔ دوسری طرف حرم کے ایک گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سرداران قریش نے اس شخص سے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ صاحب جو اس کونے میں بیٹھے ہیں ان سے جا کر کہو، وہ تم کو تمہارا روپیہ دلوا دیں گے۔ انہوں نے مذاق کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ عراشی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا تو قریش کے سرداران نے آپس میں کہا آج لطف آئے گا جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کے سامنے جائیں گے تو نعوذ باللہ ابو جہل ان کے لیے برا سلوک کرے گا۔ اب وہ اس چیز سے خوش ہو رہے تھے کہ آج ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ ناظرین کرام، وہ عراشی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شکایت بیان کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ سرداروں نے پیچھے ایک آدمی لگا دیا کہ کچھ گزرے اس کی خبر لا کر دے کہ ابو جہل کیسا سلوک کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ سارا ہمیں پتہ چل جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے پوچھا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ حیران ہو کر باہر نکل آیا۔ آپ نے اس سے کہا اس شخص کا حق ادا کر دے۔ اس نے کوئی چون چران نہ کی،
اندر گیا اور اس کے اونٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ قریش کا مخبر جب یہ حال دیکھ کر حرم کی طرف دوڑا، سرداروں کو سارا ماجرا سنا دیا، کہنے لگا واللہ آج وہ عجیب معاملہ میں نے دیکھا ہے جو کبھی نہ دیکھا تھا۔ ابو جہل جب باہر نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا رنگ پھک ہو جاتا ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا اس کا حق ادا کر دے، یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں جان نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی آپ سنتے جائیے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ بنی زبیدہ کا ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا قریش کے لوگوں، تمہارے ہاں کون تجارتی مال لانے کی ہمت کرے گا جبکہ تم باہر سے آنے والے لوگوں کو لوٹ لیتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم پر کس نے ظلم کیا؟ اس نے کہا ابو الحکیم یعنی ابو جہل نے کیا۔ اس نے میرے 3 بہترین اونٹ خریدنے کی خواہش ظاہر کی اور ان کی قیمت بہت کم لگائی۔ اب اس کے معاملے میں کوئی شخص بھی نہیں بول رہا اور اس کے مقابلے میں کوئی شخص ان اونٹوں کو اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس قیمت پر فروخت کر دوں تو سخت نقصان اٹھاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے 3 اونٹ خرید لیے۔ ابو جہل دور بیٹھا ہوا خاموشی سے یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا خبردار جو تم نے پھر کسی کے ساتھ ایسی حرکت کی جو اس غریب بدو کے ساتھ کی ہے، ورنہ میں تمہارے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ مشرکین جو وہاں موجود تھے ابو جہل کو شرم دلانے لگے، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسی کمزوری دکھائی کہ شبہ ہوتا ہے شاید تم ان کی پیروی اختیار کرنے والے ہو۔ اس نے کہا باخدا میں ان کی کبھی پیروی نہ کروں گا، مگر میں نے دیکھا ان کے دائیں بائیں کچھ نیزہ بردار کھڑے ہیں اور میں ڈرا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی ذرا سی بھی کوتاہی کی تو وہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ناظرین کرام، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ذات کے اوپر ہونے والے مظالم کے جواب میں آپ نے خاموشی اختیار کی، لیکن اگر کسی کے اوپر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا حق دلوانے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیاں، مشقت، تکالیف سے سیرت النبی کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور ہمارے لیے ان میں سبق یہ ہے کہ یہ دین تمہارے لیے اتنا آسان جو تمہیں لگ رہا ہے یہ اتنا آسان نہیں تھا، اتنی جلدی سے تمہیں جو مل گیا ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں آیا تھا۔ بڑی قربانیاں اس کے پیچھے ہیں، بڑی محنتیں اس کے پیچھے ہیں، بڑی مشقتیں اس کے پیچھے ہیں۔ ایسا کرو، اس دین کی حفاظت کرو، اپنی زندگیوں میں لے کر آؤ اور اس کے اوپر عمل کرو۔ وہ مشقتیں، وہ آزمائشیں، وہ قربانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں، وہ آزمائشیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں، ان آزمائشوں کو یاد رکھو اور اپنے نبی کی تابعداری کو اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں اربوں ان گنت درود و سلام نازل فرمائے، آپ کے اصحاب کے اوپر بھی، آپ کی آل کے اوپر بھی، تمام مسلمان مومنین اور مومنات کے اوپر بھی۔